السلام علیکم ناظرین، پروگرام حیوان سے عوام تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادر مرزا۔ ناظرین، دو تین چیزیں ہیں جو کہ پروگرام کے شروع میں ڈسکس کرنی ہے اور بیسیکلی اس سے ہم اپنے آج کا پروگرام ترتیب دیا۔ پہلے تو میں دیکھ رہی تھی کل سے اب تک، بلکہ پچھلے کئی دنوں سے، جب سے گلگت بلتستان کے جو آنے والے انتخابات ہیں اس کے لیے جو انتخابی مہم ہے وہ پرزور طریقے سے جاری و ساری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری پچھلے تقریباً 10 دن سے 15 دن سے وہیں پر ہیں۔ مریم نواز ایک دن کے لیے آئیں، پھر وہاں پر چلی گئیں۔ عمران خان صاحب نے بھی، وزیر اعظم پاکستان نے بھی وہاں کا وزٹ کیا۔ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ وہاں پر ہیں، اور مراد سعید کو بھی ہم نے دیکھا۔ پی ٹی آئی پہلی دفعہ وہاں پہ اس طرح سے، کیونکہ پہلی دفعہ ان کو وفاق میں حکومت ملی ہے تو ڈیفینیٹلی بحیثیت حکومت پہلی دفعہ وہاں پہ وہ کیمپین اپنی رن کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہاں کی جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی عدم فراہمی یا وہاں پہ فقدان ہے یا ان پر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جب وہاں پہ جو سہولتیں نہیں ہیں ان پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جب وہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں، وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کا انفراسٹرکچر کیا ہے، وہاں پر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ان پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو پھر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پھر اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ دونوں جماعتیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو یا وہ پیپلز پارٹی ہو، دونوں حکومتوں میں رہی ہیں، اور ابھی وہاں پر پچھلی دفعہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اس سے پہلے وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اس پر بھی ذرا بات کریں گے۔ اس کے بعد جو پی ایم ایل این کا خصوصی جو بیانیہ ہے، اس بیانے میں ان کے پارٹی کے اندر تو اپنی پہلے باہر سے کچھ اختلافات پارٹی کے اندر تو تھے ہی، جنرل قادر بلوچ صاحب سمیت کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراضات تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی ہمیں تھوڑا سا اس پہ فاصلہ کرتی ہوئی نظر آئی، خاص طور پہ بی بی سی کو دیے گئے جو انٹرویو تھا بلاول بھٹو زرداری کا، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ حیران رہ گئے اور ان کو ایک دھچکا لگا کہ جب ان تقریر میں نواز شریف صاحب نے نام لیے۔ بہرحال بیانیہ کتنا کامیاب ہے، پیپلز پارٹی سے فاصلے پہ نظر آتی ہے، جے یو آئی ایف البتہ ساتھ کھڑی ہے۔ جو سینئر پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم این اے پی ٹی آئی کے آفتاب جہانگیر صاحب، ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ چودھری جعفر اقبال صاحب رہنما ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹیٹ منسٹر فار پورٹ اینڈ شپنگ بھی رہ چکے ہیں اپنے دور میں۔ السلام علیکم چودھری صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی۔ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفینس اور پولیٹیکل اینالسٹ۔ السلام علیکم جنرل صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا۔ بات کا آغاز کیے رہتے ہیں جنرل صاحب آپ سے، اس لحاظ سے کہ میں ذرا آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو عوام میں بڑی پذیرائی ملی ہے، لیکن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا وہ ذرا لیے دیے فاصلے پر رہے، اور اب پی ایم ایل این کے اندر سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں، تو کیا آگے جا کے پی ایم ایل این اس پہ قابو پالے گی آپ کو لگتا ہے، یا یہ جو آوازیں آ رہی ہیں نکل رہی ہیں اندر سے یہ مزید زور آور ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بیانیہ جو ہے اس کو بہت زیادہ کنڈم کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ایک ایلیمنٹ تھا جہاں آپ سینئر کمانڈر جو ہیں، آپ کی جو ٹاپ کی کمانڈ ہے، آپ جونیئر آفیسر سے یا جونیئر کمانڈ سے ان کے خلاف ایک طرح کا آپ کہہ لیجیے کہ بغاوت کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یوں لگتا تھا کہ آپ ان کو ابھار رہے ہیں۔ یہ چیز نیچرلی ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرتا، خاص طور پہ جب آپ ایک لو مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہوں، آپ اخلاقی اعتبار سے ایک چھوٹے لیول پہ بات کر رہے ہوں اور بات اتنی بڑی کر جائیں۔ میں اخلاقیات کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر جنرل باجوہ کا نام لیا اور ان میں اتنی خرابیاں تھیں تو پھر یہ ان کی سروس ایکسٹینشن کیوں کروائی؟ اس میں تو بڑا آسان تھا ان کے لیے کہ وہاں پہ یہ ان کے خلاف ووٹ دیتے، کم از کم یہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ تو چلے جاتے، لیکن وہ نہیں ہوا، اور انہوں نے خوب جوک در جوک ووٹ دیے سب نے یونینیمسلی، اور ثابت یہ کیا کہ وہ بالکل ان کو قبول ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، خرابی کوئی نہیں ہے۔ پھر بعد میں اچانک جب آپ کو این آر او نہیں ملا، زبیر صاحب والا مشن بھی ناکام ہوا، تو آپ پھٹ پڑے اور پھر آپ نے یہ عرضہ سرائی شروع کر دی۔ تو اس میں کہیں بھی کوئی اخلاقیات نظر نہیں آتی، ایک مفاد، ایک خود غرضی سی نظر آتی ہے کہ آپ اس کے تحت کر رہے ہیں بات۔ پھر جھوٹ بے تحاشا کہ جناب کسی کو 70 سال تک مدت نہیں پوری کرنے دی، یہ نہیں، جبکہ 90s میں تو ہر سازش کا حصہ یہ خود ہوتے تھے، لیڈ کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں بھی جو یوسف رضا گیلانی کا انہوں نے کہا تو یوسف رضا گیلانی کے خلاف تو یہ خود عدالت میں گئے تھے، اس کو جا کے چھٹی کروائی انہوں نے عدالت میں جا کے، جو ان کے جج چیف جسٹس ان کے اپنے چہیتے تھے افتخار چودھری صاحب۔ تو بات یہ ہے کہ یا تو آپ اخلاقیات کے نقطہ نگاہ سے بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوں تو پھر تو بڑا اچھا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں
تو لوگوں کو اپیل بھی کرے گی. وہ ٹھیک ہے, لیکن جو جب آپ خود لیکن میرا سوال جنرل صاحب, میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک میچور پولیٹیکل موو ہے, ڈیلیبریٹ موو ہے؟ میچور نہیں, وہ انیشلی تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا, لگتا تھا کہ وہ ساتھ ہی ہیں, ٹھیک ہے ان کے منہ سے نکلی بات, لیکن انہوں نے کوئی خاص اعتراض نہیں کیا. میرا اپنا اندازہ ہے کہ زرداری صاحب اس معاملے میں بڑے زیرک ہیں, انہوں نے پبلک ریئیکشن دیکھ کے تو اپنے آپ کو پرے کر لیے. اگر پبلک میں ریئیکشن اسٹرانگ نہ آتا تو زرداری صاحب بھی شاید چپے رہتے, کیونکہ انہوں نے کافی لیٹ اپنا ریئیکشن دیا. جو بی بی سی کو انٹرویو دیا وہ تو بھی 3-4 دن پہلے کی بات, تو اس سے پہلے تو یہ گجرانوالہ میں ہو گئے تھے. اگر گجرانوالہ کا جب ہوا تھا اجلاس تو اس کے فوراً بعد اگر ایسا ریئیکشن آتا تو میں مان لیتا کہ ٹھیک ہے واقعی ان کو اعتراض تھا, لیکن لگتا ہے کہ ان کو اعتراض شروع میں نہیں تھا, بعد میں پبلک ریئیکشن دیکھ کے تو انہوں نے اپنے آپ کا اپنا پینسڑا بدلا. ٹھیک ہے, میں اس پہ پی ایم ایل این سے ضرور اس کا جواب لوں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جاگیر صاحب ایک سوال آپ سے, دونوں باتیں میں نے کی تھی. ایک تو اس حوالے سے میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا آپ جی بی, کیونکہ گلگت بلتستان میں جو انتخابات ہو رہے ہیں بڑے زور انداز میں وہاں پر مہم چل رہی ہے. پی ایم ایل این نے جو کچھ کیا وہ آپ کے پاس ایک رول ماڈل ہوتا ہے نا پیچھے دکھانے کو, تو وہاں پہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی رہی ہے, ظاہر سی بات ہے جو مسائل ہیں وہ آپ حل نہیں کر سکے, جبھی وہ مسائل آپ گنوا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, مسائل ہیں, گنوا رہے ہیں, یعنی آپ کے دور حکومت میں مسائل حل نہیں ہوئے تھے. پی ٹی آئی کیا ماڈل لے کر جا رہی ہے؟ اچھا, بہت شکریہ نادیہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا بات کرنے کا. دیکھیں یہ جی بی کا جو الیکشن ہے یہ نارملی جو ہے, یا آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے جو اس وقت وفاق کے اندر جو حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے, یہ نارملی وہاں کی عوام جو ہے اور وہاں کے جو وہ ہے وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ اسلام آباد سے حل ہوں گے. اچھا, اور دیکھیں یہ پرفارمنس بیس تو ہوتے نہیں ہیں. اب فار ایگزامپل جیسے پیپلز پارٹی ابھی وہاں پہ باتیں کر رہی ہے کہ نوکریاں نہیں ہے, اچھا فلانی چیز نہیں ہے, پیسے آپ لو, آپ تربیت دیکھیں تربیت کیا ہو رہی ہے کہ پیسے آپ لو, ووٹ آپ پیر کو دو. تو یہ 12 سال سے تو مسلسل حکومت میں سندھ کے اندر ہے, اور اسی طرح وہ جی بی میں ابھی حکومت کر چکے ہیں. کیا سندھ کے اندر جب یہ جابز نکالتے ہیں تو کیا اس کے اندر انہوں نے کوئی کوٹا رکھا ہے, کوئی جی بی کے لیے کوٹا رکھا ہے کہ جی بی کے لوگوں کے لیے کہ جی ہم دیکھیں جی بی کے لوگوں کو بھی یہاں سندھ کے اندر اکوموڈیٹ کرتے ہیں, ان کو نوکریاں دیتے ہیں, کوئی ایسی مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ان کو پتہ نہیں ہوتی ہیں یا وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. اب اپوزیشن میں ان کو سب یاد آ رہا ہے. اچھا, اسی طرح جو نون لیگ ہے محترمہ ہے, وہ ووٹ کو عزت دلانے کی بات کر رہی ہیں جی بی کے اندر, جبکہ ابھی ان کی حکومت تھی. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر ووٹ کو کس طرح سے عزت دلوانی ہے. ابھی ہم گئے ہیں, ابھی حکومت آئے گی, جو بھی بنائے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہونا یہ چاہیے کہ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, اور اس کے بعد وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. پرفارمنس کے اوپر بنیاد پر الیکشن ہونے چاہیے, جس کی اگر انہوں نے پیپلز پارٹی نے بہتر پرفارمنس دی ہے تو ان کو لوگ منتخب کریں گے, اگر نون لیگ نے دی ہے تو ان کو منتخب کریں گے. ہمارا تو یہ پہلا موقع ہے, اب ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. چودھری صاحب, پرفارمنس بیسڈ آپ کی انتخابی مہم ہونی چاہیے, اسی پہ الیکشن ہونے چاہیے, وہی الیکٹورل ریزلٹس ہونے چاہیے. بڑی بہترین بات ہے. اگر آپ نے پی ایم ایل این کے ابھی 5 آپ کے گزرے ہیں, اگر آپ نے بہترین پرفارم کیا ہوگا, ان کو ان کے جائز آئینی حقوق دیے ہوں گے, تو پھر تو کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو وکٹری سے روک سکے, جیت سے روک سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلا حصہ شاید آپ مجھ سے وہ پوچھنا نہیں چاہتے, میاں نواز شریف کا بیانیہ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اس کے اوپر اظہار خیال فرما رہے تھے. پذیرائی نہیں ہوئی, لوگوں نے سنا نہیں, لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور جلسے آپ دیکھ لیں گجرانوالہ جہاں پہ سب سے پہلے بات کی میاں نواز شریف نے, کراچی اور کوئٹہ دیکھ لیں, اور ابھی آنے والے دنوں میں جلسے دیکھ لیں. دوسری طرف انہوں نے بات کی کہ جی وہ ایک ایسی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جو آفیسرز ہیں اور جوان ہیں اور جو ہائی رینکس ہیں ان کے درمیان کوئی تفریق بن جائے. اگر تو فارمر آئی ایس آئی چیف اسد درانی صاحب کتاب لکھیں را کے چیف کے ساتھ مل کر, اور ابھی پچھلے دنوں اخبار میں خبر تھی, نہیں گزری ہوگی, جنرل امجد شعیب صاحب کی نظر سے بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ ان کی ماشاءاللہ پینشن بھی بحال ہو گئی ہے کہ نہیں. انہوں نے جو کتاب لکھی وہ درست تھا, انہیں پینشن بھی دیجئے, مراد بھی دیجئے,
اور جو کچھ ان کا ہے کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ وہ دیجئے اور ان سے پوچھئے بھی نہ. اسی طرح ایک سادہ سا جواب پیش کرتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب اپنی ان 99 کمپنیز کا, اپنے بیگم کے اثاثہ جات کا, وہ 135 پیزا فرنچائز کا اور $11,000 سے شروع ہونے والے کاروبار جو 60 ملین یا کتنے مجھے تو وہ گننے بھی نہیں آتے وہاں تک پہنچا, تو وہ عمران خان صاحب اسے بھی قبول کرتے ہیں. سر ایک ریفرنس کیوں نہیں آپ لوگ جمع کراتے؟ جی میں کراتا ہوں, میں ریفرنس ہی کرا رہا ہوں یہاں جو بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. جی یہ ریفرنس ہے, آپ ایک ریفرنس لے کر جائیں نا چیئرمین نیب اور وہ عدالتیں جو ہمارے دور میں جاتا ہوں نا جی, میرے جواب سن لیں نا, وہ عدالتیں اور وہ چیئرمین نیب جو ایک ایک ہماری سول بیوروکریسی کی اپوائنٹمنٹ پہ نوٹس لیتے تھے, آج وہ سارے مطمئن ہیں, انہیں مطمئن ہونا چاہیے, رہنا چاہیے انہیں مطمئن. پھر یہ بات کی کہ جی جنرل قادر کا بھی آپ نے ذکر کیا, وہ قطن اس جو ہماری تھی CWC کی میٹنگ میں بھی موجود تھا, جنرل قادر صاحب بھی موجود تھے اور 5 منٹ کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے رہے جب میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جو میری بات سے متفق نہیں یا اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ چلا جائے, ساتھ چھوڑ دے, کمرہ چھوڑ دے, نہیں گے. لوکلی وہاں کا ایشو بنا, اس بنیاد پہ وہ سائڈ پہ ہوئے ہیں. اور ابھی آج میں سن رہا تھا کہ وہ مالک صاحب کے پروگرام میں جنرل قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب نے 3 ٹائمز میاں نواز شریف سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں. اچھا وہ درست کہتے ہیں, اس سے فوج کے مورال پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. عاصم سلیم باجوہ صاحب کی اثاثہ جات کی لسٹ آئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اسد درانی صاحب کتاب لکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. رات کے اندھیرے میں آپریشن ہو, اسامہ بن لادن والا واقعہ پیش آ جائے, کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر میاں نواز شریف یہ پوچھے کہ بھئی یہ سوغات جو آپ لے کر آئے, یہ الفاظ تھے, اور ساتھ یہ پوچھے کہ آج ملک کی معیشت کا اور یہ مسائل بنے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے, تو پھر کہتے ہیں نہیں جی بات غلط ہے. ابھی بات کی جنرل صاحب نے زبیر عمر صاحب کی, وہ جو NRO والی تھی وہ NRO, اس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ کو ملے تھے, تو کیا جنرل باجوہ نے بقول جنرل شعیب امجد ڈار صاحب کے, کیا جنرل باجوہ نے آرمی چیف نے NRO دینا تھا؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہی بات اگر جعفر اقبال کہے تو پابندی ہے. زبیر عمر صاحب نے شاید کوشش کی اپنے طور پر. جی نہیں, انہوں نے وضاحت کی تھی اس دن میں آپ کے پروگرام میں تھا پہلی دفعہ کیا تھا, تو پھر جنرل صاحب نے یہ سوال یہ بھی کیا نا, ووٹ کیوں دیا تھا آپ نے ان کی ایکسٹینشن؟ جی میں اس بات پہ بھی آتا ہوں, بالکل بتائیں گے کیوں دیا تھا. عمران خان صاحب ایکسٹینشن دے چکے تھے 3 ماہ پہلے ایک سادہ سے لیٹر کے اوپر, عدالت کے اندر معاملہ چلا گیا اور وہ معاملہ بہت آگے تک گیا, اور ہم نے جو امینڈمنٹ کی وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر کا اختیار جو ہے وہ دیا جائے کہ اگر وہ حالات میں پہلے جتنی ایکسٹینشنز ہوئی اگر دینی پڑی کسی صورت میں تو وہ انلیگل ہوا کرتی تھی. وزیر اعظم کے ایک اختیار میں اضافہ کیا, ہم نے یہ نہیں کہا کہ کسی خاص وزیر اعظم ہی نہیں مانتے. جی جن کی لیڈر آپ کو وزیر اعظم, جن کو وزیر اعظم ہی نہیں مانتے. نہیں, وزیر اعظم وہ ہیں, ہم کہتے ہیں وہ نااہل ہیں. ہم کہتی ہیں کہ میرے منہ سے آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا وزیر اعظم واللہ. چلیں دیکھیں, آپ کی لیڈر نہیں مانتی نا ان کو وزیر اعظم. وہ وزیر اعظم ہیں, منتخب وزیر اعظم ہیں اس ملک کے, وہ اسمبلی کے اندر قائد ایوان ہیں. ہاں انہیں کام نہیں آتا, انہیں سوجھ بوجھ نہیں, وہ معاملات کو دیکھ نہیں سکتے, وہ اپنی ٹیم نہیں بنا سکے, یہ الگ بات ہے. پبلک ریئیکشن کراچی کے اندر ایک ریلی نکالنے کی کوشش کی گئی. یہ جعفر اقبال کا شو نہیں ہے, یہ صرف جعفر اقبال کا شو نہیں ہے, میرے سے بھی رائے لے لیں. میں نے تو اس وقت آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا, تو میں نے آپ کو باری ملی تھی, آپ رائے دیتے. کراچی کے اندر 150 لوگوں نے ایک ریلی نکالی. لاہور کے اندر ایاز صادق صاحب کو غدار کہا گیا, وہ صبح میں پوسٹر اتارے گئے, لگانے والے رات کے اندھیرے میں آئے اور اتارنے والوں نے دن کے اندھیرے میں اتارے. اچھا ایک سیکنڈ, میں جنرل صاحب سے جواب لے لوں پھر آپ کی طرف آتی ہوں جاگیر صاحب. جی جنرل صاحب. میں وضاحتیں کر دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے ساتھ توقعات تو رکھی تھی کہ وہ لے کے دیں گے NRO. شاید عمران خان سے وہ کہتے ہیں کہ بہرحال وہ نہیں دے سکتے. جنرل صاحب آپ الزام لگا رہے ہیں باجوہ صاحب سے, ٹوٹی تو پھر اس کے بعد الزام لگا رہے ہیں. بڑی واضح سی چیزیں آپ اور میں سمجھتے ہیں. جہاں تک جنرل اسد درانی کا تعلق ہے, GHQ نے سزائیں دی لیکن لاہور ہائی کورٹ نے بحال کی. وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے, ہائی کورٹ سے بحال ہوئی, پینشن ان کی ہائی کورٹ سے بحال ہوئی. پھر آپ دیکھیے جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کا قصہ. قادر بلوچ نے یہ کہا ہے کہ مجھے میاں صاحب نے کہا کہ یہ مجھ سے ایکسٹینشن مانگتے ہیں, انہوں نے 2-3 دفعہ کہا. میاں صاحب کیونکہ جھوٹ بہت بولتے ہیں, میں نے اس بات پہ بہت یقین نہیں کیا, کیونکہ میاں صاحب کے کسی بات میں سچائی آج دن تک میں نے نہیں دیکھی. جو آدمی وزیر اعظم ہو کے انڈر اوتھ
सुप्रीम कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट जमा कराता है, आप उसकी इखलाकियत कभी एक समझ भी सकते कोई हैं कि वो डॉक्यूमेंट क्या जारी नहीं जमा कराया। ये तो यही लोग हैं जिनकी हिम्मत है कि ये फिर भी उनको इमाम मानते हैं, जिन्होंने जाली कागजात वहां पे दिए। कतरी खत तो इस मुल्क का मजाक बना हुआ आज दिन तक। तो मैं पता नहीं ये क्या बातें कर रहे हैं। बहरहाल इनकी अपनी मर्जी, इनकी सियासत है, लेकिन हर वो चीज जो ये कह रहे हैं वो गलत है। कादर बलूच हर वो अच्छा है, चीज जो बुरा जनाब मुझे साहब उससे आप कह रहे हैं वो भी गलत है। खास तौर पे दिया कि जी मियां साहब ने मुझे ये कहा है। अगर कादर बलूच ये कहता कि मुझे उसने कहा था रहील शरीफ ने कि एक्सटेंशन लेके दो, तो मैं उसकी बात मान भी देता। लिहाजा जाहिर है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, उनकी बात मानी। इतना पता है कि जितना जायदादों के बारे में झूठ बोले हैं, जितना हुदैबिया पेपर मिल वाले केस को उन्होंने झूठ बोल बोल के तो गोल कराया है। जरा आसिम सलीम बाजवा साहब का भी बता दें। इसलिए इनका ये कहना कि जनाब ये हो गया तो वो हो गया, नहीं कुछ नहीं, हम वी नो एवरीथिंग। चलें जी, आप तब जहांगीर साहब आप भी इससे कमेंट कर दे, तो फिर मैं जरा जीबी इलेक्शन पे चली जाऊँ। अच्छा जीबी तो मैंने तो जीबी की कहानी आपको सुना दी। अब मुझसे आप इसी देखिए, बात ये है नादिया कि पहली बात तो ये है कि अभी मेरे जाफर इकबाल भाई ने इतनी बड़ी वकालत की, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि खुदा के लिए कम से कम इतना सच तो बोलें कि जब कहा कि जी मेरे पास सबूत मौजूद है, वो सबूत किस बात के मौजूद है? इस बात के मौजूद है कि इमरान खान को आपने सिलेक्ट करवा के लेकर आए, तो आप उसके लिए रेलिवेंट जगहों पे क्यों नहीं गए वो सबूत लेकर? 2.5 साल हो गए, वो ये 2.5 साल पहले इलेक्शन हुए थे जिसके सबूत आपके पास हैं। आपको इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए था, पटिशन्स दाखिल करनी चाहिए थी, आपको अदालतों के दरवाजे खटखटाने चाहिए थे, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, जहां से आप लोग रिलीफ लेते हैं तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं फैसले, और जहां से आपको रिलीफ नहीं मिलता तो वो 22 हो जाते हैं फैसले। जहां तक तो सवाल ये है कि हम जो कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जी नैब ये कहती है या जो इदारे कहते हैं कि जी ये वादा पाक गवाह कह रहा है कि जी मुझसे ये 25 करोड़ रुपए इन्होंने बाहर भिजवाए, तो वो बैंक ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। वो कहता है मुझसे अरबों रुपए मेरे से करवाए, दूसरा वादा माफ गवाह कह रहा है, तो वो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, वो सबूत हैं, ये सबूत की बुनियाद पर इल्जामात हैं जिनको उन्होंने साबित करना है। ये वहां बैठकर कौम को फौज से, जिस फौज की खातिर हम सोते हैं, हम आराम से जिंदगी गुजारते हैं, जो हमारे ऊपर अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, उनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, उनके लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि मरियम नवाज के एक 300 के जलसे के अंदर जो लगे कि इस सब के पीछे कौन है, वर्दी है, ये नारे कौन थे? उस वक्त माइक मरियम के पास था, मरियम ने क्यों नहीं कहा कि खुदा ला ये मेरे प्रोग्राम में ये नारा मत लगाओ, है ये इसको रोका होता? वहां खुश हो रही थी, हाथ हिला रही थी, हाथ उठा रही थी, है लोगों को जोश दिला रही थी। तो ये कौन सा ये बनाना रिपब्लिक है? आप हमारा वक्त आएगा, आप जाएं, आप जाके 2023 में बताएं कि हम नाकाम तरीन हुकूमत इमरान खान की, आवाम को फैसला करने दें। इसी तरह आपने 5 साल गुजारे हैं, ठीक है, मैं इन्हीं 5 सालों की बात कर रही हूँ। तो बड़ी अच्छी बात की कि आपने पहले भी कहा कि परफॉर्मेंस बेस्ड होने चाहिए। मैं वापस आ जाती हूँ जीबी इलेक्शन पे, अगर आपको एतराज ना हो, क्योंकि आपका यही सवाल रह गया। 5 साल मुस्लिम लीग नून ने वहां पे हुकूमत कर ली, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत कर ली। आपको नहीं लगता कि आज फिर जब आप जाके उनके मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं तो आप ये एतराफ कर रहे हैं कि आप उनके मसाइल हल नहीं कर सके? आप 5 साल का बजट देखें जीबी का, आप पिछले 5 साल का बजट देखें और आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कितना बजट में इजाफा हुआ। फिर जीबी में बहुत बड़ा मसला था और पाकिस्तान का वो इससे ज्यादा मसला है। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। और वो कहाँ हैं जनाब साकिब निसार साहब जो डैम के नाम पे पैसे इकट्ठे कर रहे थे? मियां नवाज शरीफ ने, वो भी जीबी के अंदर बन रहा है और वो पैसा भी जीबी के अंदर गया। नादिया 120 अरब रुपया रखा 3 साल के अंदर, और हमने तकरीबन 90 अरब से ज्यादा रुपया स्पेंड किया जमीन खरीदने पे, और वो जीबी के लोगों को पुराना दरीना जिनसे जमीनें ली गई थी, पैसे नहीं दिए गए, उनको वहां के रेट्स के मुताबिक बहुत अच्छे पैसे मिले और वो लोग खुश हैं और आज भी इस चीज को याद करते हैं। फिर अगर सी पैक को आप लें कि सी पैक के जरिए कितनी नौकरियां आई, कितना काम जो शहर रेशम पे हो रहा है, जो मोटरवेज का हो रहा है, कितना काम हो रहा है, ये भी एक अपनी मिसाल आप है और वो पिछले 5 साल के अंदर ही लगा। नौकरियां भी मिली, पैसा भी लगा। अगली हुकूमत अगर परफॉर्मेंस बेस्ड हुकूमत है तो फिर आप क्या? हाँ, अल्लाह भला करे आपका। अगर यही देखा जाए, फिर तो जलसों की जरूरत ही नहीं है।
जलसों की जरूरत होती है आफ्ताब जहांगीर साहब। ये जलसे शुरू होने से पहले एक दौर चला था जब बहुत सारे इलेक्टेबल जिस तरह 2000 आप अगर मुझे सुन लेंगे, मैंने आपकी बात सुनी। आफ्ताब साहब जरा खामोशी इख्तियार कीजिए। नहीं, 1 मिनट भी नहीं, आप खामोशी इख्तियार कीजिए, आप खामोशी इख्तियार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। एक सवाल भी नहीं, आप खामोशी इख्तियार कीजिए। मुझे बात कर रहे हैं फिर आप बात करेंगे। हमने 5 साल काम किया, ऑन रिकॉर्ड है। हमने वहां पैसे भी खर्च किए, तरक्याती काम भी हुए। इन इंतखाबात से पहले, जिस तरह 2018 के इंतखाबात से पहले बहुत सारे इलेक्टेबल्स को तोड़कर, जिसका निशानदेही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने जलसों में की, उनको पहुंचाया गया बनी गाला। इसी तरह इस इंतखाब से पहले भी उन लोगों को तोड़कर पहुंचाया गया। अच्छा, और जिसके लिए उन्होंने कहा मरियम बीबी ने कि उनका गिराव करें। शाहिद खाकान साहब ने भी कहा, मरियम बीबी ने भी कहा, और मैं भी आज कह रहा हूं कि ये मैनेज किए गए, ये वही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई जो 2018 के इंतखाबात से। अब ऐसे काम करने से बाज क्यों नहीं आते? अभी आज का वाक़या है, आपके लिए वो मौजू नहीं, आप आज उसे नहीं बनाएंगे। कैप्टन सफ्दर साहब पे जो केस बना था कराची के अंदर, एक मफरूर पीटीआई का कारकुन, पीटीआई के एक एमपीए का बांजा, वो अदालत में पेश ही नहीं हुआ केस को परसू करने के लिए। उसकी लोकेशन 25 किलोमीटर दूर पाई गई। आज वो केस खारिज हो गया, जिसके लिए किसी को, अभी फरमा रहे थे मेरे दोस्त, हम रात को सोते, हम रात को सो रहे थे और जागने वाले क्या कर रहे थे? आईजी सिंह को अगवा कर रहे थे। हुकूमत की मदीयत में भी हो सकता है, रियासत की मदीयत में। अब सुन लेना मोहतरमा, सुन तो लेना, मुझे कह लेने दे। आईजी को रात के अंधेरे में अगवा किया गया, किसी सेक्टर कमांडर के घर में ले गए। सेक्टर कमांडर कौन होते हैं? अच्छा, रेंजर्स वाले आए, दरवाजा तोड़ा गया। सुन लेना, बहुत सारे और केस, बहुत सारे और केस हैं। मतलब ये है कि एक रात के अंदर मैं आता हूँ पीटीआई के जो फला के नुमाइंदे, मैं आता हूँ ना जी, उस तरफ भी आता हूँ, पीटीआई की तरफ भी आता हूँ, पीपल्स पार्टी की तरफ भी आता हूँ। पहले इनके एमपीए गए एक थाने में और मुकदमा दर्ज कराना चाहो, उन्हें बताया गया कि आपको मजिस्ट्रेट की अदालत में जाना होगा। फिर एक अदालती मफरूर मिला, जिस तरह शाहदरा में मिला था। सारी बातें अपनी जगह। आज वो केस अदालत ने खत्म किया। अब ये देखें कि वो पूरी रात और उससे अगले 2 दिन इस पाकिस्तान में क्या धमाचौकड़ी चली। लेकिन पीपल्स पार्टी आज ये साबित हुआ, सिंध हुकूमत ने वो केस परसू क्यों नहीं किया? सिंध हुकूमत की मदीयत में यही सब, कैप्टन सफदर वाला ये बयानिया वजीर आला सिंध का था ना कि हमारे आईजी को अगवा किया। देखिए अब जो है कैप्टन सफदर वाला केस जो अभी खारिज हुआ है, वो ये केस है कि जो कैप्टन सफदर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी वो गलत है, वो गलत थी, उसे परसू नहीं। अब आ जाते हैं अगली बात पे। उसके लिए आर्मी चीफ ने 10 दिन दिए थे, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई, और वजीर आला सिंध ने उसके लिए 30 दिन दिए थे। वजीर आला सिंध की वो कमेटी काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आर्मी चीफ की वो कमेटी भी अपनी रिपोर्ट देगी, और मेरा मुतालबा है कि उसे पब्लिक करना चाहिए, और मेरा मुतालबा है कि सिंध हुकूमत भी उसे पब्लिक भी करे और उसके मुताबिक प्रोसिक्यूट भी करे। पहले वो जो अगर सिंध हुकूमत ये कर रही है तो सिंध हुकूमत के आईजी जनरल साहब, मुझे एक बात बताएं, सिंध हुकूमत कहती है कि उनके आईजी अगवा हो गए, कोई रिपोर्ट जमा कराई? वो हो रही है सिंध के आईजी पुलिस के बारे में कि उसको किसी ने उठाया नहीं उठाया। वो सफदर साहब के जो उन्होंने जुर्म किया उसके बारे में नहीं, वो तो आप सबको पता है कि शर्मनाक तरीके से जो पामाल किया वहां का तकद्दुस कायद-ए-आज़म के मज़ार का, वो तो सारी दुनिया ने देखा है। बजाय इसके कि उस पर शर्मसार हों, उस पर कौम से माफी मांगे, शर्मिंदे हों, उल्टा यही कि जी आईजी को ये हो गया वो हो गया, वो आईजी वाले के साथ तो चल रहा है। इससे आईजी का अगर काम पता भी लग जाए कि अगवा किया किसी ने, कुछ और हुआ, तो उससे क्या सफदर का जुर्म कम हो जाएगा? उसने तो जो किया वो सारी दुनिया ने देखा। तो समझने की बात, मादरे मिल्लत जिंदाबाद का नारा लगाया, वो मैं भी लगा रहा हूँ। आईजी के मसले के साथ, आईजी के मसले की तहकीक हो रही है, वो अलग है, लेकिन इसके मसले की मादरे मिल्लत मरियम को बनाया, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मादरे मिल्लत फातिमा जिना है और मोहतरमा फातिमा जिना को नहीं बनाया, मादरे मिल्लत मरियम बीबी को बनाया। नहीं, मैं बता रही हूँ मादरे मिल्लत, मादरे मिल्लत बात है कि आप ये मान रहे हैं? मादरे मैं मान नहीं, मैं ऐलान कर रहा हूँ, मादरे मिल्लत फातिमा जिना है, मादरे मिल्लत जिंदाबाद। ठीक है ना, सही फरमा रहे हैं ना चौधरी साहब, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अगर बात का ऐलान कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि मादरे मिल्लत तो एक ही है, वो है मोहतरमा फातिमा जिना साहिबा, तो बस ठीक है। मेरा ख्याल है इसमें तो कोई गुंजाइश बनती नहीं, हम इस पर एतराज करें। जी जागीर साहब। नादिया मेरे को यार प्लीज दे दो मौका। तुम जी आप बात ये है कि मेरे दोस्त जाफर इकबाल साहब
جہاں پر اقبال بھائی جو ہے نا بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، میں نے تو ان سے صرف یہ سوال کرنا تھا کہ جو پچھلے 5 سال جب ان کو حکومت ملی تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کیا اچھی تھی یا بری تھی؟ تو انہوں نے اس وقت کیا تقریریں کی تھی جس کی بنیاد کے اوپر وہاں کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کر کے نون لیگ کو حکومت دی؟ ٹھیک ہے، ایک تو میرا یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تھی۔ ابھی یہ جب الائنس بنا کر پی ڈی اے کے بنانے کے بعد تو یہ جب الیکشن وہاں لڑ رہے ہیں تو وہ کس بنیاد پر لڑ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ نون لیگ کا بہت اچھا آدمی ہے، ہمارا الائنس میں ہے، اس کو ووٹ دے دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے کو ووٹ دے دو؟ وہاں تو ایک دوسرے کے مخالف جا رہے ہیں، وہاں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے کارنامے یہ تھے، پچھلی حکومت کے کارنامے یہ تھے۔ ہمارے پاس تو حکومت ہی نہیں ہے، ہمارے کارنامے تو بھی یہ گنوائیں گے نا 2023 24 25 میں جب بھی الیکشن آئیں گے دوبارہ تو ہماری کیا پرفارمنس کو یہ بتائیں گے۔ رہ گیا جہاں تک قائد اعظم کے مزار کا، ٹھیک ہے جی، عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ جی صفدر صاحب نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے، تو لہٰذا ایک پرنسپل سیٹ ہو گیا ہے، جس کا دل چاہے گا وہ وہاں جائے گا قائد اعظم کے مزار کے اندر، اس جالیوں کو کودے گا، اندر جائے گا، نعرے لگائے گا، اپنی اپنی پارٹی کے نعرے لگائے گا، اس کے لیے ووٹ کی عزتیں مانگے گا، اپنی بیوی کے لیے اپنی بیوی کو مادر ملت بنائے گا۔ وہاں پہ لیاقت علی خان بھی موجود ہے، وہاں پر لیاقت علی خان بھی موجود ہے، وہ یاد نہیں رہا ہے، اچھا وہ یاد نہیں رہا۔ اور جہاں تک رہ گیا آئی جی کا معاملہ، تو بھائی سندھ گورنمنٹ جو ہے اپنی تحقیق کر رہی ہے اور فوج اپنی تحقیق کر رہی ہے، وہ دونوں رپورٹیں سامنے آ جائیں گی کہ کس نے کس کو اغوا کر لیا۔ اتنا کمزور آئی جی کہ جس کو کوئی اغوا کر لے ہے تو وہ تو پھر تو آئی جی رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جو آئی جی یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھا اٹھایا، وہ آئی جی خود ہی اغوا ہو گیا تو وہ دوسروں کی حفاظت کیا کرے گا؟ جو وزیر اعظم اپنا وزیر خزانہ نہ رکھے اسے وزیر اعظم رہنا چاہیے۔ نہیں یہ تو ایک غلط بات ہے، جعفر بھائی وہ الگ مسئلہ ہے، ہم بھاگے نہیں ہیں، ہم بھاگے نہیں ہیں، سب بلاؤ نے ساتھدار کو، بلاؤ حمزہ سلیمان کو، بلاؤ سب کو، آئے پاکستان میں آگے انہی عدالتوں سے جن عدالتوں نے آج صفدر کو بری کیا ہے اس عدالتوں سے اپنے آپ کو بری کروائیں، پھر مٹھائیاں بانٹیں، پھر مادر ملت کے نعرے لگائیں، پھر آپ ووٹ کی عزت کی بات کریں۔ باہر بیٹھ کر بات کرنا بہت آسان کام ہے، ملک کو فوج کو آپس میں لڑانا بہت آسان کام ہے۔ صحیح جی۔ آفتاب جہانگیر صاحب پانی پئیں، آپ بھلے آدمی ہیں اور آپ نے بہت ساری باتیں کی۔ پانی کی ضرورت آپ کو ہے، بہت ساری باتیں آپ پریشان ہیں کہ آپ کیسے نواز شریف کو بچائیں گے، آپ ان کے بیانیے کے پیچھے کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ سن لینا، آپ کیا سنیں، کتنا سنیں؟ آپ کو 30 سال سے سن رہے ہیں، 30 سال سے اس فوج کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ۔ میرے پاس عمران خان صاحب کی وہ 22 ویڈیوز ہیں اس فون کے اندر، انگلی پکڑ کے جنانی کے ساتھ کون گیا؟ جس تھیلی میں کھاتے ہیں اسی میں شہد کرتے ہیں۔ اس فوج کی پیداوار ہے اور فوج کو اور عوام کو اپنے فوجی کو اپنے جنرلوں سے لڑا رہے ہیں آپ۔ آفتاب صاحب حوصلہ کریں، حوصلہ کیا کریں؟ اب آپ کی تقریریں سن کے تھک گئے جعفر بھائی، آپ کی باتیں سن کے تھک گئے۔ اگر آپ کو اتنی سپیزرائی ہوتی تو آج آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے۔ چلیں بہت شکریہ، ان کو بول لینے دیں آفتاب جہانگیر صاحب، میری ذات پہ بھی بات کر دی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں قومی اسمبلی کا ممبر کیوں نہیں بن سکا؟ جیتے جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے میرا الیکشن فیئر، جو الیکشن میں ہارے وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ اب مجھے بات کر لینے دیں گے؟ چلیں آپ بات کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مقدمہ قائد اعظم علیہ رحمت کے مزار کی بے حرمتی کا تھا، اس کے لیے آج تک ان کے ایم پی سب تھانے تو گئے تھے، وہ کسی جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس نہیں گئے۔ یقیناً بات نہیں تھی تبھی نہیں گئے۔ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ مادر ملت فاطمہ جناح علیہ رحمت ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی کارکن کہیں جذباتی ایسی بات کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اسے نہیں کرنی چاہیے۔ کارکردگی کی بات کارکردگی کی بات رہی اور ابھی فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان کی کارکردگی سامنے آئے گی تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ آپ شروع کریں ملم جبا سے شروع کریں، چینی اسکینڈل سے شروع کریں، NA-252 پہ چیلنج ہے جعفر اقبال صاحب آپ کو بھی کہ آپ آ کے NA-252 میں الیکشن لڑیں اور اس سے آگے کارکردگی کا پتہ چلے گا آپ کو۔ آفتاب جہانگیر صاحب ذرا حوصلہ کر لیں، سن لیں۔ میں جلدی سے کر لوں کہ مجھے جنرل صاحب سے ہی بات کرنی ہے پلیز۔ ٹھیک ہے جی، کارکردگی کی بات کرتے ہیں اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کو کارکردگی کی بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے۔ جس کسی ایک چیز کا انہوں نے نام لیا ہے وہ آج عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔
LNG के ऊपर हमारे ऊपर बहुत सवाल उठे। अगर अभी हम इनसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज 2 रोटियां खाई हैं। इन्होंने जितने भी 3 मुआहदे किए हैं, 3 अभी शिपमेंट्स आ रही हैं, वो हमारे वाले रेट से बहुत ऊपर आ रही हैं और ये सारी अखबारात की हेडलाइंस हैं। आज एक एक चीज लोगों की पहुंच से दूर है और लोग खाने पीने के अशिया की कीमतें, दवाइयों की कीमतें, कोई एक चीज, बिजली की कीमत आज 48 रुपए फी यूनिट महंगी की है, लेकिन इनसे आप कहेंगे तो ये सिवाय चीज में 48 पैसे फी यूनिट महंगी की है। आज इनसे पूछेंगे और ये शोर मचाना शुरू कर देंगे। कारकर्दगी की जब बात करते हैं, इनके किसी एक वजीर से पूछ लें। अभी मैं सिर्फ इनसे यही पूछ लूं कि ये कराची के मसाइल के लिए वजीर आजम साहब कई दफा कराची के MNAs में से किसी को सरबराह बनाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बना सके। असद उमर साहब जो कि इस्लामाबाद से MNA हैं, वो इनके कराची के मसाइल देख रहे हैं। 1100 अरब के इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोला कि 1100 अरब का तो बजट नहीं है वफाक का पूरे साल का, तो कराची को कहां से देंगे और वो कब तक देंगे, कैसे देंगे, कोई उसका पता नहीं है। जो चीज करते हैं इतना लंबा एक्सेप्ट किया कि 800 हम दे रहे हैं, 300 वफाक दे रहा है। आप कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। अब अपने अलायंस से पूछे ना पीपल्स पार्टी से, वो कह रही है 800 हम दे रहे हैं, 300 वफाक देगा। ठीक है जी। और ये 300 कहां से देंगे? अफ्ताब साहब हौसला जरा देखिए। अफ्ताब जहांगीर साहब, मैंने आपकी गुफ्तगू तहम्मुल से सुनी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप जो है ना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। देखें, अगर आप अपनी शोला बयानी को बदतमीजी में बदलना चाहेंगे तो ये आपकी शख्सियत को जेब नहीं देता। जब आप बात कर रहे हैं मैं सुन रहा हूं, अब आपको सुनना होगी। इन्होंने कहा कि जी हम PDM के अंदर इकट्ठे हैं और गिलगित में। इन साहब को ये पता होना चाहिए, ये मेंबर कौमी असम्बली हैं कि इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है जो हम सारी जमातें, हम तो इकट्ठे हुए हैं कि वो लोग जो अपना हलफ तोड़ते हैं, वो इदारे जो दूसरों के अंदर मुदाखलत करते हैं, वो जो सियासत करने का अपने काम से ज्यादा आपको कोई एतराज नहीं होगा जनरल अब्दुल कादिर बलोच जो कि आपकी पार्टी को से अलहदा हुए ये कह के कि आपके बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते, गलत बयानिया है, झूठ बोलते हैं, उनको अगर पीपल्स पार्टी अपने अंदर ले लेती है, क्या वो लोटे हैं? एक सेकंड ना, लेट इसको थोड़ा सा कैटेगोरिकली बताएं। क्या अब्दुल कादिर बलोच लोटे, उनको आप कहेंगे लोटे का नाम देंगे और पीपल्स पार्टी अगर उसको लेती है? मैं गुजारिश करूँ ना, मैं हमेशा अल्फाज का चुनाव अपनी मर्जी के मुताबिक करता हूँ। अब्दुल कादिर बलोच साहब उस मीटिंग में थे जब मियां नवाज शरीफ ने कहा, जो सुन लेना, अभी बता चुका हूँ, अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। छोड़ के जा रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी नहीं, ये नहीं करे। सियासी फैसला अगर करने में आजाद होते हैं तो मरियम बीबी ये ना कहती कि सियासी लोटों का घेराव करो, तो क्या अब उस सियासी लोटों में अब्दुल कादिर बलोच भी शामिल हैं? जो शख्स भी अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, वो मेरी सियासत पे, बतौर मैं सियासी कारकुन कह रहा हूँ कि हमारी सियासत के माथे पे स्याह दाग है और ये हर इलेक्शन से पहले ऐसे काम होते हैं। उनका भी घेराव करने का हुक्म है। देखिए, वोट के जरिए घेराव करने की बात, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। क्या मोहम्मद जुबैर वाली बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मोहम्मद जुबैर साहब, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और मरियम बीबी ने ये कहा है कि आप इनके खिलाफ वोट दें, इनसे हिसाब लें जो पार्टियां बदलने वाले हैं। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। ऐसे ही है, मोहम्मद जुबैर साहब ने तावीलें दी थी, मरियम साहबा ने कहा, मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे थे यूं हो रहा था, ये नहीं था, मेरा यही मतलब था, उनका घेराव ही करें। देखें, जिस बात पे, जिस खास बात, एक से दूसरी बात निकल आती है। कादिर बलोच साहब कमजोरी दिखा रहे हैं, वो अपने जो उनके सरबराह हैं कबीले के सनाउल्लाह जहरी, उनकी उस जलसे में शिरकत न करने की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो बलूचिस्तान के अंदर से सनाउल्लाह जहरी साहब कितनी सीटें जीत चुके थे, वो वजीर आला भी वहां रहे, नून लीग नहीं बनाया ना, रहे और बने। तो लोग जब जाते हैं तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत बड़ी करते हैं, पहले भी जाने वाले बड़ी बातें करके गए। सनाउल्लाह जहरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ की फितरत में डसना है। उनका मेरे शोहदा का रुतबा सियासत और नवाज शरीफ से कहीं बुलंद है। नवाज शरीफ साहब की बेरुखी शोहदा के रुतबे को कोई चैलेंज नहीं करता, तवक्को नहीं है। नवाज शरीफ अपने मोहसिनों को नहीं छोड़े, नवाज शरीफ ने जड़े जड़ान के अच्छा, नवाज शरीफ ने इन्हें वजीर आला बनाया था, नवाज शरीफ ने इनकी काबीना बनाई। अब सिंपल ये बताएं कि ये कौन सी जमहूरियत है और ये कौन सी जमहूरी पार्टीज हैं या कौन सी आपकी लायबिलिटी है कि आप एक पार्टी को छोड़ के अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं? मतलब ये सियासत है, नाउजुबिल्लाह, मजहब तो नहीं है ना कि अगर आपको एक नजरियाती इख्तिलाफात के आपको पार्टी के अंदर नहीं हो सकते और अगर होंगे तो फिर उनके घेराव होगा या वो लोटे करार दिए जाएंगे? जनरल साहब देखिए नादिया, बात यह है दोनों तरह की चीजें हैं।
इलेक्शन से पहले कई लोग ज्वाइन करते हैं, वो इक़्तिदार के लिए कई जाते हैं, भागते हैं, और हुआ है बहुत सारे। ये अभी इनकी पीटीआई में भी मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो 72 के करीब वो थे जो जनरल मुशर्रफ के साथ थे, वो नून लीग में चले गए। खुद जिसने जनरल मुशर्रफ के ऊपर केस चलाया वो खुद वो जाहिद अहमद वो था जिसने के इमरजेंसी का बना के उनको दिया था। तो ये एक तो ये अलमिया है। दूसरा तो इक्का दुक्का ये भी आ जाते हैं जो समझते हैं कि हम पार्टी के मामलात से एग्री नहीं करते, वो भी कोई बासूल आदमी। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं अपने आप को रखूं अगर किसी जगह पे, और मैं ये देखूं जिस तरह मियां साहब हैं कि ये झूठ बोलते हैं, ये जाली डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं, या इनके बहुत सारे और मामलात ऐसे हैं जहां पे कि जैसे हुदैबिया पेपर मिल की मैंने बात की, मुझे पता है, मैंने चेक नंबर तक देखे हुए जो साहबदार ने सारा लिख के दिया था। तो मैं उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि भाई मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं इस शख्स को अपना इमाम मानूं, मैं किसी और के पास चले जाता हूं। लेकिन अगर वहां से निकल के वो जरदारी साहब को इमाम मान ले, मैं चले जाऊं और जरदारी साहब को इमाम मान के वहां पे, तो वो मेरा ख्याल है मेरा ज़मीर नहीं है, फिर वो कुछ और चीज उसमें दरमियान में आ गई। तो ये चीजें हैं जो कि देखनी चाहिए केस टू केस बेसिस। अपने तौर पे किसी का ज़मीर भी हो सकता है जो मरामत करे, और किसी का सिलेक्टिव ज़मीर भी हो सकता है, और किसी का ये भी हो सकता है कि मुफादात जो हमारे इलेक्शनों में होते रहे और वो पार्टियां छोड़ के लोग अपने मुफाद के लिए नजर आया कि इस पार्टी का पलड़ा भारी है तो उधर मुंह उठा के चले गए। बड़ी तादाद में सियासत में से एक गंदगी है जो निकालने की जरूरत है अगर आप सियासत को साफ करना चाहते हैं। आपकी वफादारी बड़ी अच्छी बात है, जैसे अभी जाफर इकबाल बात कर रहे हैं, इनके चौधरी साहब की वफादारी है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बात यह कि वफादारी में भी ज़मीर तो आगे होना चाहिए ना। आपका मुल्क सबसे पहले है। अगर मुल्क आपका तवक्को करता है कि आप किसी ईमानदार आदमी के साथ खड़े हों, किसी ऐसे लीडर के साथ हों, उसका साथ दें जिसके वाकई अमाल बेहतर हों, तो फिर आप बिल्कुल उसके साथ हों। और फिर आपको दिल में यकीन होना चाहिए। आप कसम खा के एक चीज को अपने आप में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अपने दिल में कसम खा के खुद अपने आप को सोचें कि जिधर आप जिस जगह पे खड़े हैं किसी के साथ, वो वाकई ये डिजर्व करता है कि आप उसके साथ हों। ये सारी चीजें आपके अपने ज़मीर और ईमान का हिस्सा है। अगर आप उस पर पूरे उतरते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट लूंगी क्योंकि उसके बाद आज फॉर जूनागढ़ के हवाले से भी हमें मुख्तसर सी बात करनी है कि जूनागढ़ की रियासत जब जिस वक्त तक़सीम बरसग़ीर से कबल जब वहाँ के नवाब ने ऐलान कर दिया था कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे इंडिया ने कब्जा किया। आज जो नवाब ऑफ जूनागढ़ थे उन्होंने स्पीच भी इस्लामाबाद में की है, उस पर भी हम लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन इसी पे मैं लास्ट कमेंट आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे लेना चाह रही हूँ कि क्या पार्टी छोड़ देना, नजरियाती इख्तिलाफ करना कोई जुर्म है? बिल्कुल जुर्म नहीं है। देखिए, हम सियासी पार्टियां ज्वाइन किस लिए करते हैं? हमारे जहन में एक होता है कि हम किसी पार्टी के साथ मिलकर अपने कौम की, अपने लोगों की, अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। और जब हम उस पर ये महसूस करते हैं कि जो सोच के जो समझ कर मैं आया था वो उस पर मैं वो पार्टी पूरी नहीं उतर रही, तो मुझे कोई वो उसमें दो राय नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने बात की, बहुत खूबसूरत बात की, ये कोई ईमान का मामला नहीं है, ये तो खिदमत का मामला है। खिदमत के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले सकते हैं तो उसमें, लेकिन आपका ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। देखें, अब जिस पीडीए के अंदर आप हाफिज हुसैन अहमद साहब के लास्ट पिछले 3-4 बयान जो टैलेंट्स पर है उनकी राय सुन लें, उन्होंने क्या नवाज शरीफ के बारे में अपनी राय दी है, जो कि एक बहुत ही समझदार, जिम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के आदमी है। इसी तरह आप बेशुमार लोग हैं जो पंजाब से अंदर सियासी लोग हैं जो उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं। इसी तरह पूरा नून लीग जो है बलूचिस्तान से वाइट वॉश हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या ये तो मैं ये समझता हूं कि हमें पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद सब दूसरी चीजें होनी चाहिए। अगर हमारा पाकिस्तान है, कायम और दायम है, सलामती के साथ है, तो हम ये छोटी छोटी जो परेशानी है उन पे भी काबू पा लेंगे। लेकिन अपने इदारों को मजबूत करना है, अपने मुल्क को मजबूत करना है और अपने ईमान की ऊपर मजबूती से जमना है। और वो ये है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल के बाद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ एक बात सिर्फ एक पार्टियां छोड़ना, खिदमत के लिए दूसरी पार्टी में जाना, कोई ऐसी बात नहीं कि आप अपनी सियासी एफिलिएशन चेंज करें, लेकिन आप ऐसे वक्त पे और ऐसे अंदाज में और उसको गलत बता के करें, वो एक मुझे खेज बात है। या इंतखाबात से पहले आप जिस तरह जज साहब ने कहा खास मकसद के लिए तो इंडिया में नादिया ये कानून कायदा है
کہ اگر آپ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری طرف جائیں تو 5 سال تک نہ آپ ٹکٹ کے ایلیجبل ہیں اور نہ پارٹی کے کسی عہدے کے. آپ مشاہد حسین سید کو تو اپنی پارٹی سے نکال دیں. ہمیں کرنا چاہیے. مشاہد حسین سید ہمیں کرنا چاہیے پہلے پارٹی سے. ہمیں کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم قمر دلشاد صاحب. وعلیکم السلام. قمر دلشاد صاحب ذرا مختصر سا جاننا ہے یہ جو تقسیم ہند کے وقت بلکہ برصغیر کی تقسیم سے قبل کچھ ریاستوں نے الحاق کا کوئی اختیار دیا گیا تھا انگریزوں کی جانب سے کہ جی آپ یا تو انڈیا کے ساتھ رہیں یا آزادانہ اپنے فیصلے کریں. یہ جو جوناگڑھ کا جو معاملہ تھا انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, پھر کیا ہوا؟ اصولی طور پر چونکہ پاکستان اس کا کمزور ریاست تھی, نہ ہمارے پاس کوئی فوج کا کوئی منظم ادارہ تھا, کیونکہ ہماری افواج جو تھی اس وقت پوری اپنے مڈل ایسٹ میں اپنے تھی وہ مصروف تھی یا برما میں مصروف تھی, تو فوج ہمارے پاس برائے نام ہی تھی. اس سے فائدہ اٹھا کر انڈیا نے جوناگڑھ پر قبضہ کر لیا 9 نومبر 47 کو, جبکہ جوناگڑھ نے 15 ستمبر 47 کو پاکستان سے الحاق کیا. تمام ڈاک کے ٹکٹ بھی ہیں اس پر بھی انہوں نے حکومت پاکستان لکھا اور تمام اپنے اداروں پر بھی لکھ دیا حکومت پاکستان. لیکن انڈیا نے 9 نومبر کو یعنی آج کے دن 47 کو انہوں نے فوج کشی کی اور قبضہ کیا, فوج کشی کی اور اپنے افواج جو تھی انہوں نے تعاقب کر دی. اس کے ساتھ ساتھ بڑی حیرانگی کی بات یہ ہوئی ہے کہ اس وقت جو تھے جوناگڑھ کے جو تھے وزیر اعظم وہ تھے سر شاہنواز بھٹو, انہوں نے عبوری طور پر پروویژنل طور پر جوناگڑھ جو تھا وہ انڈیا کے حوالے کر دیا. تو یہ ایک ڈاکومنٹ بھی ہوئی ہے سارا کچھ. ابھی اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا جیسے کشمیر کو یونائٹڈ نیشن میں لے گئے تھے اس پہ قرارداد ہے یونائٹڈ نیشن کی, جوناگڑھ کا ابھی اسٹیٹس کیا ہے؟ جوناگڑھ کا اسٹیٹس یہ کہ پاکستان نے ہمیشہ اس پہ دعویٰ کیا کہ جوناگڑھ, مناور اور حیدرآباد دکن جو ہیں اس کا وہ پاکستان سے وہ علاق کیا تھا, انہوں نے علاق کر رہے تھے, وہ پاکستان کا جو ہے وہ اسٹیٹ بنتی تھی, انہوں نے ناجائز قبضہ کیا. یہ جوناگڑھ 1972 جولائی 1972 تک شملہ ایگریمنٹ تک حکومت پاکستان ہر ادارے میں اقوام متحدہ میں جوناگڑھ کا ذکر کرتی آئی ہے 1947 سے لے کر جولائی 1972 سے پہلے تک. لیکن مشرقی پاکستان کے سانے کے بعد جو شملہ ایگریمنٹ ہوا اس میں خاموش معاہدہ ہو گیا, اس کے تحت انہوں نے جوناگڑھ کو نظر انداز کر دیا. اب یہ پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے کریڈٹ, انہوں نے اس کے بعد اس آواز کو اٹھائی اور اقوام متحدہ تک وہ لے کر کے اور نقشے بھی ان کو بنا دیے, تو یہ کریڈٹ جو ہے حکومت کو جاتا ہے, انہوں نے جوناگڑھ کو اجاگر کر دیا اسٹیٹ کو. تو اب یہ اس کو مطالبہ کرنا چاہیے, جہاں کشمیر کا ذکر لیتے ہیں, جموں کشمیر کا لیتے ہیں, وہاں جوناگڑھ کا, مناور کا, کریک کا اور اپنے نظام حیدرآباد دکن کا مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا کیس مضبوط ہو جائے کہ پاکستان ایک جموں کشمیر پر نہیں لڑ رہا, وہ پاک سفارتی جنگ جو ہر جگہ لڑ رہا ہے. وہ اس لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی وی یا جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس مسئلے کو اٹھائیں اور جوناگڑھ کو ایک سٹیٹس دے دیں, جو یہاں پاکستان میں جوناگڑھ کے نواب جہانگیر جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کو باقاعدہ ایک نواب کا سٹیٹس دے کر ان کو سفارتی جو ہے مراد دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی سے جڑے ہوئے کیونکہ ابھی گلگت بلتستان کی بڑی بات ہو رہی ہے, تو گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کے حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ ابھی اسپیکر نے بھی ایک اجلاس طلب کیا 11 نومبر کو پارلیمانی رہنماؤں کا, مجھے نہیں پتا پی ایم ایل این کا اس پہ کیا اسٹانس ہے, لیکن کیا گلگت بلتستان کے جو صوبے کی حیثیت دینے والی بات ہے, صوبے کا درجہ دینے والی بات ہے, اس پہ آپ کچھ کامنٹ کریں گے؟ قمر دلشاد صاحب, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کشمیر کا ایشو اس سے کمپرومائز ہوگا. نہیں, بات یہ کہ گلگت بلتستان تو ایک آزاد مملکت انہیں حاصل کی تھی نا 27 اکتوبر 1947 میں, انہوں نے جنگ 1948 میں انہوں نے جنگ آزادی لڑی, علیحدہ انہوں نے جنگ لڑ کے انہوں نے گلگت بلتستان کے پاکستان سے ہلاک کر لیا تھا انہوں نے 27 ستمبر 1948 میں. اس لحاظ سے یہ ایک علیحدہ ایک اس کی حیثیت ہے اور اقوام متحدہ میں بھی اس کی حیثیت علیحدہ ہے. اب اگر یہ صوبہ بنتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑے اسٹریٹجی پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے گا, لیکن اس میں مشکل ہے میرے نقطہ نظر سے, اس لیے کہ اگر صوبہ بنتا ہے اس کی آبادی 15 لاکھ کی ہے, ووٹر 7 لاکھ ہیں. اب 7 لاکھ کے ووٹر کو صوبہ نہیں بنتا, اب جو موجودہ سسٹم ہے اسی کو آپ اپ گریڈ کر دیں, سپریم کورٹ بنا دیں, ہائی کورٹ بنا دیں, جتنا بھی ادارہ بنا دیں, لیکن صوبہ بننے کے زمرے میں آنا بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے. 7 لاکھ ووٹروں کے صوبے نہیں بنتے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دیکھا جائے گا قومی اسمبلی کی نشستیں, تو 60 لاکھ کو ان کو مشکل سے 3 سیٹیں ملے گی قومی اسمبلی کی, اور 3 سیٹیں قومی اسمبلی کے دیں اور 25 سینٹ کی سیٹ دے دیں, تو یہ ناممکن ہے بات.
یہ ایک ٹھیک ہے، بہت شکریہ، زمرے میں آتے نہیں ہیں۔ تھینک یو ویری مچ قمر دلشاد صاحب۔ 11 نومبر کو پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہے جس میں آزاد کشمیر کے صدر وزیر اعظم بھی شرکت کریں گے، گلگت بلتستان کے بھی جو قائم مقام وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی شرکت کریں گے، پارلیمانی رہنماؤں کو بھی دعوت ہے، جو سلامتی امور ہے، نیشنل سیکورٹی کی کچھ معاملات ہیں اس پہ عسکری قیادت بریفنگ دے گی۔ مسلم لیگ نون شامل ہوگی؟ یقیناً اس سے پہلے بھی جب بھی کبھی اسپیکر صاحب نے اور ہمارے پچھلے جو میاں نواز شریف کا دور حکومت تھا تب بھی اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ کو چیئر کرتے تھے کمیٹی کو، سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، جانا چاہیے، کسی کو کوئی اگر کوئی اصولی موقف ایسا سامنے آتا ہے کہ اس ایجنڈے میں شامل کیا جائے، اسے نکالا جائے، وہ الگ بات ہے۔ ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ پارلیمانی رہنما بیٹھتے ہیں، اسپیکر صاحب کے ساتھ وہ اجلاس کا ایجنڈا طے کرتے ہیں۔ یقیناً سب بیٹھیں گے، بیٹھنا چاہیے، سیاست اپنی اپنی، یعنی ہم کس منشور کے تحت انتخاب لڑنا چاہتے ہیں، لیکن قومی ایشوز پہ مل بیٹھنا چاہیے، اجلاس ہونا چاہیے۔ اور میں ایک قدم آگے جاؤں گا کہ مشترکہ اجلاس بلا کے پارلیمان کا ان کیمرہ اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کی جائے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بہت سارے تحفظات ہیں جب حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم صوبہ بنانے جا رہے ہیں، اور اسی طرح وہاں کے بسنے والوں کو بھی سب کی رائے لے کے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ایک اچھی تجویز، آفتاب جہانگیر صاحب، ون لائن لاسٹ کامنٹ پلیز۔ بالکل صحیح بات ہے، دیکھیں ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے اسے پارلیمنٹ کے تھرو، کیونکہ بغیر پارلیمنٹ کے ہو نہیں سکتا۔ پارلیمنٹ جب تک پاورفل نہیں ہوگی، پارلیمنٹ کے اندر فیصلے نہیں ہوں گے تو آگے جا کے تکلیف ہوگی۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، گلگت بلتستان 5واں صوبہ، یور ٹیک سر۔ جی بالکل، میرا خیال ہے بننا چاہیے کیونکہ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ اقوام متحدہ کی قراردادیں یا کسی اور چکر میں رہیں تو آپ اس پہ ان لوگوں کو محروم نہیں رکھ سکتے کہ وہ ملک کی سیاست کے مین دھارے میں نہ آئیں۔ میرا خیال ہے ان کا حق بنتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پوری تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں سپورٹ کریں گی، کیونکہ آفٹر آل وہ جہاں پہ کیمپین کر رہی ہیں جا کے الیکشنز کے لیے، وہاں لوگوں سے یہی وعدے کر کے آ رہی ہیں کہ آپ کے حقوق آپ کو دلوائیں۔ تو میرا خیال اس میں دشواری کوئی نہیں ہوگی، اور چونکہ پروویژنل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے آئین میں، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک مسئلہ آپ کا حل ہو گیا کہ آپ پروویژنلی لوگوں کو حقوق دے رہے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ اس کو پروویژنل کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا بھی، آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا بھی، چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مختصراً یہ کہ اس پہ کسی بھی پارٹی کو اعتراض نہیں ہے کہ اس کو ایک علیحدہ صوبے کا درجہ یا اس کو حیثیت دی جائے، صرف اگر جو اپوزیشن نے اعتراض کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ 15 نومبر سے بعد ہونا تھا، 15 نومبر سے پہلے ہو گیا۔ لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی چیزیں فائنلائز ہوں گی وہ اسی پارلیمنٹ میں ہوں گی، اور اس کے لیے پارلیمانی جو ماحول ہے اس کو سازگار اور بہتر بنانے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اپوزیشن بھی اس کا مکمل طور پر تعاون کرے، اور جو وعدے گلگت بلتستان میں کیے ہیں یا کیے جا رہے ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے میں حکومت کا ساتھ دے۔ پروگرام سے دیجیے ناظرین سے کوئی اجازت، اللہ حافظ۔